دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آنکھ کا خشک ہو جانا یعنی نہ رونا، دل کا سخت ہونا، دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ اور گناہ پر اصرار۔ جھوٹ مت بولا کرو کیونکہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جائے گی۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ ہمارے سچے دوست وہ ہیں جو محفل میں ہماری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھائیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں پر نماز پڑھتے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر اس شرط پر کسی کو نصیحت کرتے ہو کہ اسے قبول کرنی پڑے گی تو پھر آپ ظالم ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ سعادت حسن فرماتے ہیں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، اور کم سونا۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے تو تجھے چاہیے کہ اس کا احسان مانے اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشکور ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی ہی اللہ تعالی کی طرف سے ذلت ملتی ہے۔ کسی کونے میں بیٹھا گونگا بہرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے، یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے چال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو چیزوں پر بھروسہ کریں، ایک عافیت اور ایک مالداری، کہ عافیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ لوگوں کا وہ عیب بیان کرے جو خود تیرے اندر موجود ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے رہو، یہ سوچے بنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں۔ پیار بانٹتے رہو، چاہے آپ کو واپس پیار ملے یا نہ ملے۔ دوسروں کی مدد کرتے رہو، چاہے کوئی مشکل میں آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مت بدلو اور یہ ذہن میں رکھو کہ آپ یہ سب دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم واپس اپنے ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھی، لیکن وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنا ہر آنے والا دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر گزار سکیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن خاص کو معمولی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے
اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مجبور ہو کر جھکتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے، اور جو مسرور ہو کر جھکتا ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیتا ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے، اور ٹلتی ہے تو توبہ کی وجہ سے ٹلتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے چلتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور پریشان شخص کی بات وہ بڑی غور سے سنتا ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کمظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بے وقوف کا بھرم۔ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔
دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی چلی جائے۔ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ ہمیشہ کی فقیری ہے۔ ہر ایسا کام کرنے سے بچو جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، لیکن ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ نہ معلوم کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو نہ بگاڑو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے موت کی حالت میں لاچار پڑے رہنے کو یاد کرو کہ نہ اس وقت طبیب تمہیں مرنے سے روک سکے گا اور نہ حبیب یعنی کوئی دوست
تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ جو بے نیاز بن کر رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں قابل احترام ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے وہ ان میں ذلیل رہتا ہے۔ بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں، یہ تمام مصیبتوں پر حاوی ہے۔ جس کو نرم دلی مل گئی اس کو ایمان مل گیا۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی نکل آئے، اور جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کہ کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رہنمائی کے مقام پر آنے سے پہلے رہنما کو چاہیے کہ دوسروں کی تعلیم سے پہلے خود تعلیم حاصل کرے، اور لوگوں کو اپنی زبان سے ادب سکھانے سے پہلے خود ادب حاصل کرے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی ہی تکلیف پیدا کرو گے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ یوں جوانی تباہ کرنے کا مجھ کو ہوتا نہ اختیار اے کاش۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو۔ راستہ کبھی گم نہیں ہوتا، راستے پر چلنے والے گم ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں کب تک سنتے جاؤ گے جو آج فقط تمہیں پسند آ رہی ہیں؟ وہ باتیں کب سنو گے جو کل تمہارے کام بھی آئیں گی؟ ان لوگوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کرو جو لوگ صرف تمہاری خاموشی کے حقدار ہیں۔ غلط راستے پر چلی جا رہی ہیں، ذرا بڑھ کے دنیا کو آواز دینا۔ ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان صرف زمین میں سانس لیتا ہے اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے۔ آپ دوسرے کو پوری طرح کیسے جانچ سکتے ہیں جب تک کہ خود کو جانچنے کی آپ میں صلاحیت نہ ہو؟ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور عقل مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ ایک مختصر سی وجہ ہے میرے جھک جھک کر ملنے کی، مٹی کا بنا ہوں غرور جچتا نہیں مجھ پر۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو نہ بھول جائیے جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ ناراضگی بھی کتنے مزے کا رشتہ ہے، انسان اگلے بندے کے دل اور دماغ میں رہتا ہے۔ بات کرنے کو دو ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے، ورنہ بکواس تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ جو نور والے ہیں ان کو نور ملنے کی وجہ ان کی پاکیزہ زبان ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اسے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت اور اس کے گزرنے کی جگہ کو دیکھ لیتے تو امیدوں اور ان کے فریب کو دشمن سمجھنے لگتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں،
میرا یقین ہے کہ جب اللہ توڑتا ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑ بھی دیتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف و خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک آپ اس کے ساتھ کیوں تھے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ تم اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو تمہاری خواہشیں بنا دے۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کی کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں رونا پڑے گا۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو دنیا کے نقص اور خرابیوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زاہد بننے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ موت کی یاد ہی ہے جو مجھے اس دنیا میں مگن ہونے اور اس دنیا کے کھیل کود سے روکتی ہے۔ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، خود اپنے لیے نہیں۔ دنیا کی بہت سی ذلتیں ایسی ہیں جو آخرت میں عزت ہوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے لیکن پھر بھی پاک دامنی اختیار نہیں کرتا۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، عورت کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکی کو چھپانے سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اپنی باتوں کو بھی اپنے اعمال میں شمار کرو، جو کام خیر نہیں ہے ان پر کم گفتگو کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرتا جو اسے جھٹلا دے، اس سے مانگتا ہی نہیں جو نہ دے، اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا جو غداری کرتا ہو، اور اس سے امیدوار ہی نہیں ہوتا جس نے اس کی امید کو بیچا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کو طلب کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ فقیر ہی مرتا ہے۔ جناب شیخ، یہ کیا ماجرا ہوا آخر؟ سنا ہے آپ کو کعبے میں بھی خدا نہ ملا۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنی شہوت اور خواہشوں پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔